بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا اردو زبان کی تیسری کتاب کا 43واں سبق شروع ہو رہا ہے۔ پانی۔ ہوا کے بعد پانی کی زیادہ احتیاج ہے، اسی سے نباتات و حیوان کی حیات ہے۔ خالص پانی تمام روئے زمین پر یکساں ہے، مگر زمین کی چیزیں جو گھل مل جاتی ہیں وہ اس کے ذائقے اور تاثیر کو بدل دیتی ہیں۔ کہیں کا پانی ہاضم اور شیریں ہوتا ہے، کسی جگہ کا ناگوار و شور۔ بڑے دریاؤں کا پانی چھوٹے ندی نالوں سے بہتر ہوتا ہے، مگر کپڑوں کے دھونے، جانوروں کے نہلانے، مردوں کے بہانے اور غلاظت کے ڈالنے سے دریا کا پانی بھی خراب ہو جاتا ہے۔ کنواں جس قدر زیادہ گہرا ہو پانی اچھا ہوتا ہے۔ جو پانی قریب نکلتا ہے اس میں زمین کی گندگی زیادہ گھلی ہوتی ہے۔ آب نوشی کا کنواں ایسی زمین میں نہ کھودنا چاہیے جہاں مدت تک نجاست ڈالی گئی ہو یا جس میں قبرستان ہو۔ کنویں کے پاک صاف رکھنے میں چند باتوں پر خاص توجہ لازم ہے۔ من اتنی اونچی اور ڈھالو ہو کہ باہر کا پانی اندر نہ جا سکے۔ کنویں کے پاس پانی کا گڑھا یا کیچڑ یا کسی قسم کی غلاظت ہرگز نہ ہو۔ کنویں کے کنارے نہانا اور کپڑے دھونا نہ چاہیے۔ کنویں کے اندر درختوں کے پتے نہ جانے پائیں۔ ڈول اور رسی کے صفائی کا بھی لحاظ رہے۔ لوٹوں کو مٹی مل کر کنویں میں ڈالنا برا دستور ہے۔ کبھی کبھی کنویں کی تہہ سے کیچڑ مٹی کو نکال ڈالنا مناسب ہے۔ احتیاج، ضرورت کا ہونا، نباتات، اگنے والی چیزیں، غلاظت، گندگی، احتیاط، بچاؤ، نجاست، ناپاکی۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔